آج آپ کی اس دعوت اسلامی کو نہ صرف سرمائے کی بلکہ آپ کی اپنی حاجت ہے۔ وہ ہمارے اسلامی بھائی جو مدنی کاموں سے دور ہیں، مدنی کاموں میں سستیاں کرتے ہیں، اجتماعات میں غیر حاضریہ دیتے ہیں، مختلف مدنی کام ہیں، شعبے ہیں، ان میں نہیں جاتے، تھک ہار کر گھر پر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی بھی وجہ بنتی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، کوئی بھی وجہ ہوتی ہو، غور کرنے توجہ کرنے کے بجائے یہ دیکھیے کہ اس وقت اسلام و دین کو آپ کے وقت کی حاجت ہے یا نہیں ہے، اور اس سے خود ہماری حاجتیں وابستہ ہیں یا نہیں ہے۔ ہمت کریں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں حصہ لیں، اجتماعات میں آئیں، مدنی مذاکروں میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اہل سنت فرماتے ہیں کہ ایسے دعوت اسلامی سے جڑو کہ کوئی اگر کھینچے نا اپنے جسم کے چتھڑے اڑ جائیں، دعوت اسلامی سے جدا نہ ہو، کہ یہ وہ تحریک ہے جو ایسا عشق رسول رگو پے میں بسا دیتی ہے، ایسا جوش و جذبہ رگو پے میں بسا دیتی ہے، اور ایک ذہن دے دیتی ہے کہ بس یہ کہتے ہوئے بندہ اپنی گاڑی چلاتا رہتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ امیل سنت کو سلامت رکھے، ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے تمام مبلغین پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم